کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان اس وقت تک تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک سرکار کی محبت نہ ہو، چونکہ صحیح حدیث ہے میرے مدنی کی، رحمت دو جہاں کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد، ساری مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں زیادہ محبوب نہ ہوں پھر تو ہم ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ لیکن سمجھے مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ ایک ہے محبت اختیاری، ایک ہے محبت اضطراری۔ اختیاری کا کیا معنی ہے کہ مجھے اپنے گھر سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، اختیاری محبت۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا اگر ایک ہی بچہ ہو نا، سب سے زیادہ پیارا ہو، آپ کی آنکھوں کا تارا ہو، اگر وہ حضور کی شان میں گستاخی کرے یا اللہ کا قرآن اتفاق سے اس کے ہاتھ سے گرے فوراً آپ تھپڑ مار دیں، اب وہ حضور کی محبت غالب آ جاتی ہے اس کی محبت پر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب بھی، یعنی آپ حیران ہوں گے، جب تحریک ختم نبوت چل رہی تھی اور ظالم گولیاں برسا رہے تھے اور مجاہدین ختم نبوت اور پروانے ختم نبوت کے بیچارے گولیوں سے گر رہے تھے اور دوڑ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے، تو لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کر دیے کہ ہمارے گھر میں آئے کہ یہاں بھی گولیاں چلیں گی۔ تو لاہور کی طوائفوں نے اپنے دروازے کھول دیے کہ ہمارے گھر آ جاؤ۔ ہم نے کہا ہم طوائف ہیں لیکن حضور پر جان دیں گے ہم، یعنی اندازہ ان پر بھی حضور کی محبت غالب آ گئی۔ جس نے اپنا کافر کو مارا تھا اپنے اس میں لاہور میں، وہ کوئی عالم تھا، کوئی مولوی تھا، کوئی بڑے چلا کرتا تھا، ایک عام جاہل آدمی تھا، لیکن حضور کی محبت غالب آ گئی۔ تو اس لیے ہر دل میں حضور کی محبت ہے، فکر نہ کرو۔ اگر حضور کی محبت نہ ہوتی تو آپ اپنا ملک چھوڑ کے لاکھوں روپے خرچ کر کے کیوں آتے مکے مدینے میں؟ محبت ہے تو آپ آئے ہیں نا۔ باقی یہ ہے کہ محبت میں وہ مقام یہ نصیب ہو جائے کہ جیسے وہ ایک ہمارے بزرگ تھے، ان کی جب موت آئی تو وہ پڑھ رہے تھے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ وہ تو کچھ تصور میں دیکھ رہے ہوں گے نا۔ تو اگر وہ مقام حاصل کرنا ہے نا میری بیٹی، اللہ کی اطاعت کرو، حضور کی سنت پہ چلو، اپنے خامد کی اطاعت کرو اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، جو درود بھی تمہیں آتا ہے۔ جب آپ درود شریف زیادہ پڑھیں گی تو حضور کی محبت بڑھتی جائے گی، اور جب حضور کی محبت بڑھتی ہے نا جی، تو پھر مقام وہ بن جاتا ہے کہ ایک آدمی بزرگ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم بیٹھے ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں کوئی اپنی کتاب نہیں، میری کتاب کا معنی ہے کہ بخاری شریف کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ اب یہ مقام تھا، امام بخاری کے عشق نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ حضور اس کی کتاب کو اپنی کتاب فرما رہے ہیں۔ اس لیے اگر اس مقام پہ جانا ہے تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ گناہ نہ ہو، غیر محرم پہ نظر نہ ڈالیں۔ اچھا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ سے بچنے سے آدمی اتنی منزلیں طے کر جاتا ہے کہ وہ منزلیں ساری زندگی کی عبادت میں بھی طے نہیں ہوتی۔ یہ حالات ہیں۔
خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ سو رہے تھے اور آپ کو نیند کا اتنا غلبہ ہوا، شدید غلبہ ہوا کہ آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے۔ دوسری رات آپ پریشان تھے، دوسری رات تہجد کے ٹائم پہ کسی نے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا کہ اٹھو اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے فوراً پکڑ لیا، میں بتاؤ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں شیطان ہوں۔ میں کمال ہے، اللہ فرماتے ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم دشمن ہو کے مجھے جگانے آئے ہو، ٹھیک ٹھیک بات کرو ورنہ میں بھی صحابی رسول ہوں، تمہاری گردن توڑ کے رکھ دوں گا۔ اس نے کہا حضرت اگلی رات میں نے آپ کو سلا دیا، تھپکیاں دے دے کے سلا دیا، آپ نے تہجد نہیں پڑھی، لیکن سارا دن جو آپ روتے رہے، سارا دن جو ذکر اللہ کرتے رہے، اس سے تو آپ کو ہزاروں تہجدوں کا ثواب مل گیا۔ تو میں نے سوچا وہی ایک تہجد بہتر ہے، میری تو گردن ٹوٹ گئی اور بدبخت نکل جاؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آدمی کے دل میں ایک تڑپ ہے نا جی، حالانکہ وہ تہجد نہیں پڑھ سکے لیکن احساس تھا، اس ذمہ داری کو دوسرے دن پورا کرتے رہے۔ اب ایام عورت ہے، ایام حیض میں ہے، قرآن تو نہیں پڑھ سکتی لیکن اللہ کا ذکر تو کر سکتی ہے نا، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کوشش کریں کہ اگر باوضو ہو کے کھانا پکائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا پکائیں، اس سے انشاءاللہ گھر کے بچوں پر بھی اثر ہوگا اور تم پر بھی اثر ہوگا۔ میرے اپنے ایک دوست ہیں، وہ لندن میں ہوتے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں، اس نے مجھے خود واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں آیا اسکاٹ لینڈ میں بس پیسے کمانے کے لیے آیا تھا، سیدھی سی بات ہے، اور یہاں میں ایک گوری کے چکر میں پھنس گیا اور میں نے اس سے شادی کر دی۔ یہاں تو لوگ لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں نا، وہ لڑکیاں خود لڑکوں کو ڈھونڈتی ہیں، وہاں الٹا کام چلتا ہے۔ کہتے میں پھنس گیا، میں نے شادی کر لی، نکاح کر لیا، لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ جب اس نے میرا رویہ دیکھا نا، میرا اخلاق دیکھا کہ نفرت نہیں، کسی کو گالی نہیں، وقت پہ نماز پڑھتا ہے، اسلامک سینٹر جاتا ہے، اس نے مجھے کیا ہے اسلام، تو میں نے کتابیں لا کے دی، پڑھتی رہی، آخر وہ مسلمان ہو گئی۔ ہمارا وہاں ایک ریسٹورنٹ ہے، وہ امی بیوی دونوں چلاتے ہیں، اس لائن میں اور بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ مدت ہو گئی ہے بیٹا تم نہیں آئے ہو۔ میں نے کہا اماں میں تو شرم سے نہیں آتا، میں کیا منہ دکھاؤں، آپ نے پتہ نہیں دل میں میرے لیے کیا خواب سوچے ہوں گے، میں نے تو یہاں آگے شادی کر دی، اب میں اس کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا بیٹا ہم نے معاف کیا، اس کو بھی لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں ان کو لے کے آیا، میری ماں نے میری بیوی کا بڑا استقبال کیا، بڑا پیار کیا، محبت کی۔ وہ تو میری بیوی میری ماں کی پاگل ہوگی، دیوانی ہو گئی کہ یار میں سمجھا مجھے گالیاں دیں گے، مجھے ماریں گے۔ انہوں نے کہا بیٹی اللہ نے تیرے ساتھ نکاح لکھا تھا میرے بیٹے کا، جو اللہ کا فیصلہ ہے ہمیں قبول ہے۔ اور پھر اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ تم کفر سے نکل کر اسلام میں آ گئی۔ تو میری ماں نے آخر بیٹا تھا، اتنے عرصے کے بعد آیا، بہو بھی گھر آئی تھی، کھانا پکایا، تو کہتا ہے مجھے رات کو بیوی کہے کہ اس کھانے میں جو لذت ہے نا وہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ میرا ریسٹورنٹ ہے، میں خود کھانا پکاتی ہوں، خود کوکنگ کرتی ہوں، میں دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈشز بناتی ہوں، لوگ حیران ہوتے ہیں میرے کھانے کھا کے، لیکن اس کھانے میں جو لذت ہے، جو چاشنی ہے، جو مٹھاس ہے، وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ کوئی بات ضرور ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہوگی، میری ماں بیچاری جو ان پڑھ ہے، دیہاتی عورت ہے،
بس نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اور تو اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن شریف پڑھی ہوئی بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری بیوی نے ایک دن ان کو مجبور کیا کہ امی جان آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا بس میری ایک عادت ہے، میں کوئی کام بھی نہیں کرتی جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آٹا گوندتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا پکاتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا نکالتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس میرا بھی یہی ایک وظیفہ ہے۔ انہوں نے کہا اماں مجھے سمجھ آ گیا، اسی بسم اللہ میں یہ برکت ہے جو ہمارے کھانوں میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم واپس آ گئے، میری بیوی نے بھی اب بسم اللہ پڑھ کے جناب سارے گئے کچن میں، سارے کوکس اور ہیلپرز اور جتنے تھے سب کو بسم اللہ کے بجائے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، سب بسم اللہ پڑھو، سب کو بسم اللہ پڑھایا۔ وہ کہتا ہے وکی صاحب اب جو ہمارا ہوٹل چلا ہے نا سارے ہوٹل فیل ہو گئے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، 2 گھنٹے تک انہیں ٹیبل نہیں ملتا۔ اللہ نے ہمارے کھانے میں وہ لذت رکھ دی ہے کہ وہ اللہ کا نام شامل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر ان چیزوں کا خیال کریں گے میری بیٹی تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ گھر کا ماحول بدل گیا، حالات بدل گئے۔